الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 35۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً پورے علم والا اور اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ گھر کے اندر مذکورہ تینوں طریقے کارگر ثابت نہ ہو، یعنی واضح و نصیحت اور کچھ دنوں کے لیے علیحدگی، دوری اور اسی طرح تھوڑی بہت سرزنش اور ادب سکھانے کے لیے، تو اگر یہ تینوں چیزیں کارگر ثابت نہ ہو تو چوتھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ حکمین یعنی فیصلہ کرنے والے اگر مخلص ہوں گے تو یقیناً ان کی کوشش اصلاح کامیاب ہوگی، یعنی تیسرے آدمی کے ذریعے سے صلح کرائی جائے گی۔ تاہم ناکامی کی صورت میں حکمین یعنی دونوں طرف سے جو حکم ہے، لڑکی والوں اور لڑکے والوں کی طرف سے، دونوں میاں بیوی کے درمیان تفریق یعنی طلاق کا اختیار ہے یا نہیں، یعنی ان میں جدائی کروائیں گے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کو حاکم مجاز کے حکم یا زوجین کے توکیل بالفرقہ یعنی جدائی کے لیے وکیل بنانے کے ساتھ مشروط کرتے ہیں، اور جمہور علماء اس کے بغیر اس کے قائل ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ یعنی غلام اور کنیز ان کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ الجار الجنوب قرابت دار پڑوسی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ایسا پڑوسی جس سے قرابت داری نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوسی سے بحیثیت پڑوسی کے حسن سلوک کیا جائے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، جس طرح کی حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے مراد رفیق سفر، شریک کار، بیوی اور وہ شخص ہے جو فائدے کی امید پر کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرے، بلکہ اس کی تعریف میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جنہیں تحصیل علم، تعلم صنعت یعنی کوئی کام سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملے، یہ سب پہلو کے ساتھی میں آتے ہیں۔ اس میں گھر، دکان اور کارخانے، ملوں کے ملازم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید حدیث میں آئی ہے۔ فخر و غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر یعنی غرور ہوگا۔ یہاں کبر کی بطور خاص مذمت اس مقصد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن جن لوگوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اس پر عمل وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر سے، تکبر سے خالی ہو۔ متکبر اور مغرور شخص صحیح معنوں میں نہ حق عبادت ادا کر سکتا ہے اور نہ اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے
ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔